اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذي قصرت عن رؤيته ابصار الناظرین وعجزت عن نعته اوهام الواصفین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما۔ محترم سامعین کرام، سورہ مبارکہ نساء کی 40ویں آیت، خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اللہ اس نیکی کو دگنا کر کے اس کا اجر انسان کو عطا کرتا ہے۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور خداوند کریم اپنی جانب سے اجر عظیم انسان کو عنایت کرتا ہے۔ گفتگو عدل الہی میں ہے کہ آیا خداوند کریم عادل ہے یا عادل نہیں ہے۔ تمام اسلامی مذاہب اور اسلامی فرقوں میں سے 2 فرقے ایسے ہیں کہ جو عدلیہ کے نام سے مشہور ہیں، جنہیں عدلیہ کہا جاتا ہے۔ عدلیہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ خداوند کریم کے عادل ہونے کے قائل ہیں۔ ان میں سے ایک فرقہ معتزلہ کا ہے اور ایک فرقہ شیعہ اثنا عشری کا ہے۔ یہ 2 فرقے خداوند کریم کو عادل سمجھتے ہیں۔ ان کے علاوہ جو فرقے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا جو کام کرتا ہے وہی اچھا ہوتا ہے۔ ان الحسن ما حسنہ الشارع وَإِنَّ الْقُبْحَ مَا قَبَّحَهُ الشَّارِعُ، اچھا کام وہ ہے کہ جس کو شریعت یا شارع جو خداوند کریم ہے وہ اچھا قرار دے، اور برا کام وہ ہے کہ جس کو شارع یا شریعت یا خداوند کریم جس کو برا قرار دے وہ برا کام ہے۔ فرق کیا ہے انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ عدل کے معنی کیا ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں کہ خداوند کریم عادل ہے تو پہلے عدل کے معنی روشن ہونے چاہیے، واضح ہونے چاہیے۔ تو یہاں پر جب کہا گیا کہ خداوند کریم عادل ہے تو 3 معنی بیان کیے گئے۔ پہلا معنی یہ ہے جس کو ہم اپنی زبان میں مساوات کہتے ہیں، برابری کا معاملہ کرنا۔ اچھا، یہ برابری کس کے مقابل میں ہے؟ تبعیض کے مقابل میں ہے۔ تبعیض کسے کہا جاتا ہے؟ تبعیض کہ مثال کے طور پر کچھ افراد جو ایک جیسی صلاحیت رکھتے ہیں، ہر اعتبار سے بالکل برابر ہیں، لیکن آپ ان کے درمیان جب کچھ دیں تو کسی کو کچھ زیادہ دیں یا کسی کو کچھ بھی نہ دیں، اسے تبعیض کہا جاتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر 10 افراد ہیں اور 10 کے 10 افراد صلاحیت رکھتے ہیں، ان کی قابلیتیں ایک جیسی ہیں، ان کی صلاحیتیں ایک جیسی ہیں۔ وہ 10 کے 10 افراد صلاحیت رکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر ان کو کچھ عطا کیا جائے، لیکن آپ اس کے باوجود ان 10 میں سے کسی کو کچھ دیتے ہیں، ان 10 میں سے کسی کو کچھ نہیں دیتے۔ اس کو تبعیض کہا جاتا ہے۔ اس تبعیض کے مقابل میں مساوات ہے، یعنی جب یہ 10 کے 10 افراد ایک جیسی صلاحیت رکھتے ہیں، ایک جیسی استعداد رکھتے ہیں، تو انہیں جو چیز عطا ہونی چاہیے وہ ایک جیسی ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر کسی کے 4 بچے ہوں اور وہ 4 کے 4 بچے ایک جیسی صلاحیت رکھتے ہیں، ایک جیسی استعداد رکھتے ہیں، اور باپ چاروں بچوں کو اچھے اسکول میں داخل کروا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود مثال کے طور پر 2 بچوں کو اچھے اسکول میں داخل کرائے اور 2 بچوں کو اچھے اسکول میں داخل نہ کرائے، تو اس کو تبعیض کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابل میں جو آتا ہے وہ مساوات،
کہ جب یہ 4 کے 4 بچے ایک جیسی صلاحیت رکھتے ہیں، ایک جیسی استعداد رکھتے ہیں، تو ان چاروں کو ایک ہی اسکول میں ڈالا جائے، اچھے اسکول میں کروایا جائے۔ اس کا نام عدل کو دیا گیا کہ یہ عدل ہے، یعنی اگر باپ ان چاروں بچوں کو ایک ہی اسکول میں داخل کروائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے عدل سے کام لیا، مساوات سے کام لیا۔ ایک اور مساوات ہے، وہ یہ ہے کہ سب کے ساتھ برابری کا فیصلہ کرنا، وہ تمییز کے مقابل میں نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ مثال کے طور پر کوئی ٹیچر اپنے بچے کا امتحان لے اور امتحان لینے کے بعد سارے بچوں کو ایک جیسے نمبر دے، جس نے اچھا پیپر کیا ہے اس کو بھی وہی نمبر ملے، جس نے برا پیپر کیا ہے اس کو بھی وہی نمبر ملے، جس نے درمیانے درجے کا پیپر کیا ہے اس کو بھی وہی نمبر ملے۔ یہ ایک مساوات ہے، لیکن یہ مساوات مذموم معنی میں ہے، یہ عدل کے برخلاف ہے کہ آپ ہر بچے کو ایک جیسے نمبر دیں، جس نے اچھا پیپر کیا اس کو بھی وہی نمبر، جس نے برا پیپر کیا اس کو بھی وہی نمبر۔ یہاں پہ عدل کیا ہے؟ یہاں پہ عدل یہ ہے کہ جس نے اچھا پیپر کیا اس کو اچھے نمبر دیے جائیں، جس نے برا پیپر کیا ہے اس کو اس کے مطابق نمبر دیے جائیں۔ تو یہ والا جو مساوات کا معنی ہے، جو تمییز کے مقابل میں نہیں ہے، بلکہ مساوات سے مراد کیا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جائے، چاہے اس کی استعداد، چاہے اس کی صلاحیت کیسی بھی ہو۔ بسا اوقات ہمارے معاشرے میں کچھ سادہ لو افراد یہ اشکال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، خدا پر اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کیا ہو جاتا اگر خداوند کریم سب کو امیر بنا دیتا؟ بھلا کیوں خداوند کریم نے کچھ کو فقیر رکھا ہے، کچھ کو امیر رکھا ہے، کچھ کو مال عطا کیا ہے، کچھ کو مال عطا نہیں کیا؟ یا مثال کے طور پر کچھ افراد کہتے ہیں کہ کیا ہو جاتا کہ خداوند کریم ہر ایک کو اولاد عطا کرتا، کچھ کو اولاد دی ہے، کچھ کو اولاد نہیں دی ہے۔ تو در حقیقت یہ افراد، ان کے ذہنوں میں جو عدل کا معنی ہے وہ اسی مساوات کا معنی ہے، یہ مذموم مساوات، کہ جہاں پر صلاحیتوں کا لحاظ نہ رکھا جائے، استعداد کا خیال نہ رکھا جائے، بلکہ ہر ایک کے ساتھ ہر ایک جیسا سلوک کیا جائے۔ یہ جو مساوات ہے یہ مذموم مساوات ہے، یہ عدل کے معنی میں نہیں آتی۔ جو مساوات عدل کے معنی میں آتی ہے وہ تمییز کے مقابل میں ہے، جو ایسا کہ میں نے عرض کیا کہ جہاں پر صلاحیتیں ایک جیسی ہوں، استعداد ایک جیسی ہو، اور پھر وہاں پر انسان تمییز کا قائل ہو جائے کہ کچھ کو دے اور کچھ کو نہ دے، تو یہ ظلم ہے۔ لیکن وہاں پر جب صلاحیتیں ایک جیسی ہیں، استعداد ایک جیسی ہے، تو پھر ہر ایک کا یہ حق بنتا ہے کہ ان کو ایک جیسی صلاحیتیں دی جائیں، ایک جیسی نعمت دی جائے۔ تو پہلا معنی جو عدل کا ہے وہ مساوات کا ہے، وہ مساوات جو تمییز کے مقابل میں ہے۔ وہ مساوات جو تمییز کے مقابل میں نہیں ہے، جسے مذموم معنی شمار کیا جاتا ہے، وہ عدل نہیں ہے، وہ سراسر ظلم ہے کہ ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جائے، چاہے صلاحیتیں کیسی بھی ہوں، استعداد کیسی بھی ہو۔ دوسرا معنی جو عدل کا ہے وہ یہ کہ اعطاء کل ذی حق حقہ، ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا، یہ عدل ہے۔ ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا یہ عدل ہے۔ مثال کے طور پر خداوند کریم نے انسان کو خلق کیا ہے۔ اب اگر انسان کو مثال کے طور پر خلق کر دے ایک ایسی دنیا میں جہاں پر انسان سانس ہی نہ لے سکے، یا اپنی بھوک کو مٹا نہ سکے، یا اپنی پیاس کو مٹا نہ سکے، تو ایک موجود جس کو خداوند کریم خلق کر رہا ہے اور اس نیت سے خلق کر رہا ہے، اس ارادے سے خلق کر رہا ہے کہ یہ موجود اس کائنات میں رہ کر میری اطاعت کرے گا، میری بندگی کرے گا، لیکن وہ کائنات اس کے رہنے کے قابل ہی نہیں ہے، تو در حقیقت اس موجود کا یہ حق بنتا تھا کہ جب خداوند کریم اس کو خلق کر رہا ہے تو اس کی بھوک و پیاس کا خیال رکھے۔ تو اعطاء کل ذی حق حقہ، ہر صاحب حق کو اس کا حق عطا کرنا، یہ عدل کا دوسرا معنی ہے۔ عدل کا تیسرا معنی کیا ہے؟ عدل کا تیسرا معنی یہ ہے کہ وضع کل شیء فی مواضعہ، ہر شے کو اس کی اپنی جگہ پر رکھنا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ہر شے اپنے وجود کے اعتبار سے جس چیز کا تقاضا کرتی ہے اس کو وہ چیز عطا کرنا، یہ عدل ہے۔
دوسرے اور تیسرے معنی میں فرق کیا ہے؟ دوسرے اور تیسرے معنی میں فرق یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ آیا، ہم سوال کرتے ہیں اپنے آپ سے کہ آیا خداوند کریم کے مقابل میں کوئی شخص حق رکھتا ہے خدا کے اوپر یا نہیں رکھتا؟ یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ عدل کا معنی یہ ہے کہ ہر شے کو اس کا حق عطا کرنا، تو پہلے تو حق ثابت ہو، تو پھر ظلم سمجھ میں آئے گا نا۔ یعنی جہاں پر حق ہوگا وہاں پر عدل اور ظلم کا معنی ہوگا۔ آپ کہیں گے کہ اس کو حق عطا کیا گیا، اس کو حق عطا نہیں کیا گیا، لیکن جہاں پر حق ہی نہ ہو، مثال کے طور پر، تو وہاں پر تو ظلم کا تصور ہی نہیں ہے۔ اب خداوند کریم کے مقابل میں بھلا کون سی ایسی ہستی ہے جو کہے کہ میرا خدا پر یہ حق ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ خداوند کریم ہے جو انسان کو عطا کر رہا ہے۔ انسان کے پاس اپنا کیا ہے؟ کچھ بھی تو اپنا نہیں ہے، کچھ بھی انسان کے پاس اپنا نہیں ہے۔ نہ انسان کی زندگی اس کی اپنی ہے، نہ انسان کی سانسیں اس کی اپنی ہیں، نہ انسان کا اپنا وجود اس کا اپنا ہے۔ سب کچھ عطا کیا ہوا ہے خداوند کریم کا، تو پھر حق کیسا؟ کوئی حق بنتا ہی نہیں ہے۔ تو جب کوئی حق بنتا ہی نہیں ہے تو پھر خداوند کریم کون سا حق ادا کرے کہ وہ عادل کہلائے؟ تو بس اس معنی میں نہ عدل کا کوئی مفہوم بنے گا، نہ ظلم کا کوئی مفہوم بنے گا۔ حق ہوگا تو عدل کا مفہوم بھی آئے گا اور ظلم کا مفہوم بھی آئے گا، لیکن جب کوئی حق ہی نہیں ہے خداوند کریم پر کسی بھی ہستی کا، جو کچھ ہے خداوند کریم کا تفضل اور خداوند کریم کا فضل ہے، تو پھر حق کی بات کہاں سے آ گئی؟ جو خدا نے سانسیں دی ہیں وہ خدا کی دی ہوئی ہیں، جو خدا نے زندگی دی ہے خدا کی دی ہوئی ہے، مال و دولت، پوری دنیا، پوری کائنات سب خدا کا دیا ہوا ہے، تو پھر کوئی حق ہی نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر کہا جائے کہ خداوند کریم عادل ہے یا عادل نہیں ہے، یعنی ہر ایک کو اس کا حق عطا کر رہا ہے یا ادا نہیں کر رہا، یہ ان حقوق کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ حقوق جو خداوند کریم نے خود سے اپنے اوپر لازم کر لیے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ مثال کے طور پر قرآن مجید نے کہا کہ ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والأولی، ہدایت کا انتظام ہمارے اوپر ہے اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت ہے، یعنی دنیا اور آخرت کی مالکیت اللہ کی ہے۔ تو اب یہاں پر خدا نے اپنے اوپر ایک حق واجب کر لیا خود اپنی ذات کے اوپر کہ میں جب انسان کو خلق کر رہا ہوں تو اس کی ہدایت کا انتظام میرے اوپر ہے۔ اب اگر کوئی انسان اس دنیا میں آئے اور خدا اس کی ہدایت نہ کرے تو کہا جائے گا کہ خدا نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ کون سا حق ادا نہیں کیا؟ وہ حق جو خدا نے خود اپنے اوپر واجب کیا ہے کہ میں اس کی ہدایت کا انتظام کروں گا۔ جب خدا نے خود سے اپنے اوپر ایک حق واجب کر لیا، اب اگر حق ادا نہ کرے خدا نعوذ باللہ، تو اس کا مطلب یہ کہ خداوند کریم عادل نہیں ہے، ظالم ہے، اس نے انسان کا حق ادا نہیں کیا۔ یا مثال کے طور پر انسان کو خلق کرے اور یہ کائنات اس قابل نہ ہو کہ انسان اس میں زندہ رہ سکے، تو جب خدا نے ذمہ داری لی ہے کہ میں تمہیں خلق کر رہا ہوں، ما من دابۃ الا علی اللہ رزقھا، کوئی بھی جاندار اس کائنات میں نہیں ہے مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ کے اوپر ہے۔ تو جب اللہ نے خود سے واجب کر لیا اپنے اوپر کہ تمہارا رزق میرے اوپر ہے، میں رزق دوں گا تمہیں، اس کے باوجود ایک انسان کو خلق کرے اور اس کی بھوک و پیاس کا انتظام نہ کرے، تو اس کا مطلب یہ کہ اب ظالم ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ نے جو خود سے حقوق اپنے اوپر واجب کیے ہیں، وہ حقوق خداوند کریم سے بہتر کون ادا کر سکتا ہے؟ اور کیا چیز مانے ہے کہ خداوند کریم حق ادا نہ کرے؟ انسان حق کسی کا حق کیوں نہیں ادا کرتا؟ یا تو ادا کرنا نہیں چاہتا اس وجہ سے کہ خود نیاز مند ہے، لالچ رکھتا ہے، یا خود کے پاس موجود نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں خدا کی ذات میں منفی ہیں۔ للہ خزائن السماوات والارض، اللہ کے لیے ہیں زمین اور آسمان کے خزانے، جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ حرص اور لالچ کا یعنی کوئی مفہوم ہی نہیں بنتا ذات الہی میں۔ کس چیز کے اوپر حرص کرے گا، کس چیز کے اوپر لالچ کرے گا، جبکہ سب کا سب خدا کا دیا ہوا ہے۔ تو بھلا وہ خداوند کریم کس طریقے سے ایک انسان کا حق ادا نہیں کرے گا؟ وہ حق جو خود خدا نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے۔ یہ دوسرا معنی۔ تیسرا معنی یہ کہ ہر
شے کو اس کی جگہ پر رکھنا، ہر موجود کو جو اس کی صلاحیت ہے، جو اس کی استعداد ہے، اس کے مطابق اس کو عطا کرنا، یہ عدل کا معنی ہے۔ مثال دی جاتی ہے بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ مثال کے طور پر میں نے عمامہ سر پہ پہنا ہوا ہے، عمامے کی جگہ سر ہے، لیکن اگر کوئی شخص عمامے کو مثال کے طور پر گھٹنے پہ باندھ لے تو یہ عمامے کے ساتھ ظلم ہے، اس لیے کہ اس عمامے کو گھٹنے پہ باندھنے کے لیے یا گھٹنے پہ رکھنے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ عمامے کی جگہ سر ہے، اس کو سر پہ ہونا چاہیے۔ انگوٹھی کی جگہ انگلیاں ہیں، اس کو انگلی میں ہونا چاہیے مثال کے طور پر، وہ بھی ہاتھ کی انگلیوں میں۔ تو اگر کوئی شخص ان انگوٹھی کو پیر کی انگلیوں میں پہن لے تو کہا جائے گا کہ یہ انگوٹھی کے ساتھ ظلم ہے، اس لیے کہ انگوٹھی کو اس کا حق عطا نہیں کیا گیا، یعنی جس جگہ پہ اس کو رکھنا چاہیے تھا اس جگہ پہ اس کو نہیں رکھا گیا۔ یہ عدل کا تیسرا معنی ہے۔ اب امامیہ اور معتزلہ جو کہتے ہیں کہ خداوند کریم عادل ہے، اور ان کے مقابل میں اشاعرہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، عدالت کا کوئی وجود نہیں ہے، جو کام خدا کرتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے، جو کام خدا نہیں کرتا وہ برا ہوتا ہے۔ بہت ایک لطیف سی بحث ہے علم کلام کی، حسن و قبح عقلی کے نام سے۔ حسن و قبح عقلی کیا ہے کہ آیا انسان کی عقل کسی چیز کے اچھا ہونے یا کسی چیز کے برا ہونے کو درک کر سکتی یا نہیں کر سکتی، بغیر اس کے کہ کوئی شریعت آئے، کوئی نبی آئے، کوئی رسول آئے، اس کے بغیر؟ یعنی فرض کر لیجئے کہ انسان تنہا ہے اس کائنات میں، اور نہ کوئی شریعت ہے، نہ کوئی رسول ہے، کوئی نہیں، آیا اب بھی انسان کی عقل کسی چیز کی اچھائی کو درک کر سکتی ہے یا درک نہیں کر سکتی؟ معتزلہ اور امامیہ کہتے ہیں کہ انسان کی عقل کو اللہ نے یہ استعداد دی ہے، صلاحیت دی ہے کہ وہ کسی چیز کے اچھے یا برے ہونے کو درک کر سکتی ہے محدود حد تک۔ اشاعرہ کہتے ہیں کہ نہیں، انسان کی عقل میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کے اچھا ہونے کو یا برا ہونے کو درک کر سکے۔ لیکن امامیہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے ایمان سے بتائیے کہ ایسا شخص جو کسی مذہب کا پیروکار نہیں ہے، کسی مذہب کو نہیں مانتا، آپ اس سے جا کے پوچھئے اور کہیے کہ کیا جھوٹ بولنا اچھی بات ہے یا بری بات ہے، وہ کہے گا کہ اچھی بات ہے۔ آپ اس سے جا کے پوچھئے کہ کسی پر ظلم کرنا اچھی بات ہے یا بری بات ہے، وہ کہے گا کہ بری بات ہے۔ تو وہ تو کسی مذہب کو مانتا ہی نہیں ہے، پھر وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ جھوٹ اچھا ہے، ظلم برا ہے؟ جھوٹ برا ہے مثال کے طور پر، سچ اچھا ہے، جھوٹ برا ہے، ظلم برا ہے، عدل اچھا ہے۔ یہ کہاں سے اس نے درک کیا جبکہ وہ کسی مذہب کو نہیں مانتا؟ تو اس کا مطلب یہ کہ انسان کے عقل کچھ چیزوں کی اچھائی کو اور برائی کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ انسان کی عقل کچھ چیزوں کی اچھائیوں کو اور برائیوں کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا اچھا کام کرتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ایک کام عقل کے نزدیک ثابت ہو کہ یہ اچھا ہے، پھر ہم کہیں کہ خدا کر سکتا ہے، تو یہ عدل کا معنی ہے۔ لیکن اگر میں کہوں کہ جو کام خدا کرتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ انسان کی عقل سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ جس طریقے سے اللہ نے کہا، شریعت کو نازل کیا، کہا نماز پڑھو، روزہ رکھو، جھوٹ نہیں بولو، غیبت نہیں کرو، تانا نہیں مارو کسی کو، ناپ تول کو پورا کرو مثال کے طور پر، یہ شریعت کے احکامات ہیں۔ اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ اگر شریعت نہ ہوتی تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ اچھے ہیں یا برے ہیں۔ یعنی ناپ تول میں کمی کرنا، کسی سے بھی جا کے آپ پوچھئے، چاہے وہ کسی مذہب کا بھی ماننے والا نہ ہو، اب اس سے پوچھئے کہ کیا ناپ تول میں کمی کرنا اچھا کام ہے یا برا کام ہے، وہ کہے گا برا کام ہے۔ کس نے بتایا اس کو برا کام ہے؟ انسان کی عقل ہے جو کہہ رہی ہے کہ یہ کام برا ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کی عقل درک کرتی ہے، کچھ چیزوں کو سمجھتی ہے۔ جب انسان کی عقل نے کہا کہ ہر اچھا کام خداوند کریم کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی عقل درک کر رہی کہ یہ کام اچھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ خداوند کریم کرتا ہے۔ عدل کا معنی یہی ہے۔
کہ اللہ ہر اچھا کام کرتا ہے اور ہر برائی سے منزہ ہے، پاک ہے، وہ برا کام نہیں کر سکتا۔ ان برے کاموں میں سے ایک ظلم ہے، خداوند کریم ظلم نہیں کر سکتا۔ ظلم مقابل میں عدل کے، عدل اچھا کام ہے، عقل کہتی ہے کہ عدل اچھا کام ہے، حکم لگاتی ہے کہ اللہ ہر اچھا کام کرتا ہے جن میں سے ایک کام عدل ہے، تو بس خداوند کریم عادل ہے، خداوند کریم ظلم نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ دونوں یا معتزلہ اور امامیہ اور اشاعرہ کے درمیان جو یہ اختلاف ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر مثال کے طور پر کوئی شخص پوری زندگی عبادت اور اطاعت میں گزارے تو اشاعرہ اور معتزلہ، امامیہ اور معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو شخص اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارے اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے۔ اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر مثال کے طور پر کوئی شخص اطاعت میں زندگی گزارے اور پھر بھی اس کے باوجود خداوند کریم اس کو جہنم میں ڈال دے تو کیونکہ خدا نے کیا ہے اس کا مطلب ہے اچھا ہے، حالانکہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے، محال ہے، لیکن اگر بفرض محال خداوند کریم یہ کام کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، وہ کام اچھا ہوگا۔ جبکہ امامیہ اور معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کام خداوند کریم کی ذات سے محال ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جو شخص خدا کی اطاعت میں زندگی گزارے خداوند کریم اس کو جہنم میں ڈال دے، یا برعکس جو شخص پوری زندگی خدا کی نافرمانی میں گزارے آخرت میں خداوند کریم اس کو جنت میں ڈال دے۔ یہ نہیں ہو سکتا، کیوں؟ کیونکہ یہ ظلم ہے، ظلم قبیح ہے، اور ہر قبیح کام خدا کی ذات سے منفی ہے۔ خداوند کریم ظلم نہیں کر سکتا، اسی کو خداوند کریم نے قرآن مجید میں بیان کیا کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، خداوند کریم ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ برعکس اگر کوئی ذرہ برابر نیکی لے کر آتا ہے تو خدا اس نیکی کو بڑھا کر اس کا صلہ دیتا ہے، ایک کے بدلے میں 10 کا صلہ دیتا ہے، اور اپنی جانب سے اجر عظیم بھی عنایت کرتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ نساء کی 40ویں آیت۔ تو بس ہم جو کہتے ہیں کہ عدل اصول دین میں شامل ہے، خدا کی صفات میں سے جو کہ افعالی اس کی صفات ہیں ان میں سے عدل کو اصول دین میں شامل کیا گیا۔ کیوں شامل کیا گیا اصول دین میں؟ کہ ایک تو ہمارا جسے کہنا چاہیے کہ دوسرے فرقوں سے نمایاں ہو جائیں کہ ہم وہ فرقہ نہیں ہیں جو خداوند کریم کو عادل نہیں شمار کرتے، ہم ان فرقوں میں سے ہیں جو خداوند کریم کو عادل شمار کرتے ہیں، عادل مانتے ہیں۔ اور عدل ہی کو کیوں لیا گیا تمام صفات کو چھوڑ کر؟ صفات افعالی تو بہت ساری ہیں، خدا رازق بھی ہے، خدا خالق بھی ہے، یہ بھی تو خدا کی صفات افعالی ہیں۔ اصول دین میں عدل کو کیوں شمار کیا گیا؟ اس وجہ سے کہ تمام صفات کی جو خداوند کریم کے افعال کی صفات ہیں ان کی بازگشت عدل کی طرف ہے، ان کا لوٹنا عدل کی طرف ہے۔ یعنی اگر خداوند کریم عادل ہوگا تو ہی رازق ہوگا، عادل ہوگا تو ہی خالق ہوگا، عادل ہوگا تو ہی ہادی ہوگا۔ تو جتنی بھی صفات افعالی ہیں خداوند کریم کی ان کی بازگشت عدل الہی کی طرف ہے، اس وجہ سے عدل کو اصول دین میں شمار کیا گیا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔